السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خطبہ مسلم کے بعد کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہے مقدسہ کے تحت بارگاہ امام عرش مقام میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ خلوص پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا مولا دونوں عالم کے داتا شہنشاہ کون و مقام دستگیر دونوں جہاں تارسا سے درد منداں راحت جانے عاشقاں سرور سینے عارفاں احمد مختار نائب کردگار شاہ فیروز شمار محبوب پروردگار سید ابد قرار حضور شفیع المذنبین خاتم النبیین راحت العاشقین رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد سید البشر بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش فرما دیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار وطریاق الاغیار ومفتاح باب الیسار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، یہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ طالبان منزل امن و سکون کے واسطے، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین،
تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین، اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تیری عبادت کو سلام، تیرے سجدوں کے تصدق دو جہاں کی لاج ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک بار اور نبی علی نبی کی بارگاہ پاک میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش فرما دیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، وکما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ مبارک و مسعود دن، جس کو یوم عاشوراء کے نام سے جانتے ہیں، در حقیقت یہ جو دن ہے، یہ دن اہل ایمان کے لیے بہت ہی غم، رنج و الم اور بہت تکلیف کا دن ہے۔ آج کا دن جو یوں بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس خلقت کی ابتدا اسی دن سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اسی دن بنایا تھا، اور اس خلقت کی انتہا بھی اسی دن ہو جائے گی، جیسا کہ حضور نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت جمعہ کے دن محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو آئے گی۔ تو یہ دن بڑا اہم ہے، اور اس کو سب سے زیادہ اہمیت جو ملی ہے وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور آپ کے شہزادوں کی شہادت سے ملی۔ اس سے قبل جن لوگوں نے ان باتوں کو سماعت فرمایا جو واقعات محرم اور تاریخ کربلا کے تعلق سے 10 مجالس میں ہم نے عرض کیا، آج کی اس مختصر سی گفتگو میں وہ داستانیں جانسوز اور وہ واقعے دلسوز کہ جس کے رونما ہونے سے اسلام کو حیات جاودانی مل گئی، جس واقعے کے ظہور سے اسلام کو حیات ملی، زندگی ملی، وہ ہے شہادت امام حسین علیہ السلام۔ جب میدان کربلا میں آپ کے سارے ساتھی، سارے احباب اور سارے عزیز و اقارب اس دنیا سے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور سب شہید ہو گئے، تو امام حسین علیہ السلام اکیلے تنے تنہا میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار ہوئے،
اپنے مبارک سواری ذوالجناح پر آپ نے سواری فرمائی، سر مبارک پر دستار رسول کو سجایا گیا، کمر مبارک پر حضرت سیدنا امیر حمزہ کی مبارک پٹے کو پہنا گیا، حضرت حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھ میں لہراتے ہوئے سیدنا امام عرش مقام اپنے خیمے مبارک سے نکلے میدان کربلا میں جانے کے لیے۔ ادھر آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور ادھر خیموں سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی۔ امام عرش مقام امام حسین علیہ السلام پلٹے، آپ نے ارشاد فرمایا، اے حرم رسول کی شہزادیوں، ہمارے گھر کا دستور نہیں ہے کہ ہم مصیبت پر واویلا مچائیں، شور کریں۔ غم کرنا، رونا یہ انسان کی فطرت ہے، مگر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب تم میری شہادت کی خبر سنو اور مجھے شہید دیکھو تو اپنے بالوں کو نہ نوچنا، اپنے گالوں میں تماچے نہ مارنا، اپنے سینے کو نہ کوٹنا نہ پیٹنا، اس لیے کہ جس کام سے میرے رسول نے منع فرمایا ہے وہ کام ہر حال میں ہم اس کام کو ترک کریں گے جس کو رسول نے ترک کا حکم فرمایا۔ ہم ہی ہے ساری کائنات میں شریعت مصطفیٰ کے محافظ و نگہبان۔ امام عرش مقام نے وصیت فرمائی کہ ہر حال میں صبر کریں اور ہر حال میں شکر کریں۔ میدان کارزار میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، واقعہ بہت طویل ہے، اس میں روایتیں بہت کثرت سے ہیں، مگر صرف 2 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے سرکار امام عرش مقام کی شہادت کا ذکر مکمل کر دوں گا کہ حضرت حسین جب میدان کربلا میں تشریف لے گئے تو تنہا تھے، سارے ساتھی، سارے رفقا، سارے جانثار سب شہید ہو چکے ہیں۔ میدان میں جب گئے تو ادھر دشمنوں کی صفیں ہیں، اسقیاء اپنی 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 صفوں میں کھڑے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے جا کے کھڑے رہے۔ لشکر یزید میں ایک سناٹا ہے۔ آج حیدر کرار کا شہزادہ، رسول عربی کا نائب اتم، شریعت مطہرہ کا وارث اعظم، اسلام کی کشتی کا کھیونہارا، دین حق کا محافظ نگہبان و نگران، آج مکمل تیاری اور عزم و حوصلہ کے ساتھ اپنی جان لٹا کر دین حق کو بچانے کے لیے 22,000 کے لشکر کے سامنے اپنی جان دینے کے لیے آیا۔ امام عرش مقام نے سب کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے اتمام حجت کو تمام کرنے کا قصد فرمایا۔ کھڑے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے یزیدیو، اے لشکر یزید، اے عمرو بن سعد، اے سپاہیو، سنو اور اچھی طرح سے مجھے دیکھ لو۔ اس وقت ساری کائنات میں رسول عربی کا صرف میں ہی ایک اکیلا نواسا ہوں۔ میں وہ حسین ہوں جس کو حضور نے اپنے سینے پہ سلایا تھا۔ میں ہی وہ حسین ہوں جس کی پیشانی کو رسول عربی نے بوسہ دیا تھا۔ میں ہی وہ حسین ہوں
جس کو حضور نے منبر پر اپنی آغوش میں اٹھایا تھا، میں ہی وہ حسین ہوں جس کے بارے میں میرے رسول نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا ایھا الناس ھذا الحسین فاعرفوہ وانصروہ، میرے اس حسین کو پہچان لو اور اس کی مدد کرو۔ میں آج کھڑا ہوں، آج مجھے مدد کی ضرورت ہے، آج تم مدد کرو۔ میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں تاکہ کل قیامت کے میدان میں تم میرے جد کریم کے سامنے یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حسین کو پہچانا نہیں۔ سن لو، میرا نانا کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فاطمہ خاتون جنت ہے، میرا بابا علی مرتضیٰ حیدر کرار ہے، میں حسن مصطفیٰ کا بھائی ہوں۔ ہم ہی لوگ ہیں وارثان خاندان نبوت، ہم رسول کے بیٹے ہیں۔ ہمارے بارے میں قرآن مجید میں آیت تطہیر کا نزول ہوا، ہماری پاکی خدا بیان فرمائے۔ ہمارے گھر کی شان یہ ہے کہ جبریل بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ ہمارے گھر کا مقام یہ ہے کہ جس کے دربان جبریل بن کر کے آئے، ہم ہی وہ ہیں جن کا جھولا فرشتوں نے جھلایا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ ہمارے آبا ہماری والدہ کے لیے جنت سے کپڑے بھیجے جائیں۔ ہم ہی وہ ہیں کہ ہمارے جنت کا کپڑا آئے اور جبریل ہمارا درزی بنایا جائے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے رب ذوالجلال اپنے کلام میں ارشاد فرمائے سلام علیکم اہل البیت، اے میرے نبی کے گھر والوں، تمہارا پروردگار تمہیں سلام فرماتا ہے۔ اپنی معرفت، اپنی پہچان امام حسین کروا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا یزیدیو، تم نے میرے نوجوان بیٹے علی اکبر کو قتل کیا، میرے معصوم شیرخوار امام علی اصغر کو قتل کیا، میرے بھائی عباس کو قتل کیا، میرے بھتیجے قاسم کو قتل کیا، میرے بھانجے اعلیٰ محمد کو قتل کیا۔ تم نے ہم پر پانی بن کیا، دانا بن کیا، ہم سے مقاطعہ کیا، ہم سے ترک تعلق کیا، ہم پر طرح طرح کے ظلم کیے، اذیتیں تم نے ہمیں دی، ہم نے برداشت کی، مگر سنو اب بھی ہمارے سینے میں حیدر کرار کا دل ہے، اب بھی ہمارا دل رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو مظہر ہے۔ سنو ہمارے قلب میں اب بھی نرمی ہے۔ میں اسی رسول کا نواسا ہوں جو پتھر کھا کر کے بھی دعائیں دینے والا ہے۔ میں اسی رسول کا شہزادہ ہوں جو گالیاں سن کر کے مسکرانے والا ہے۔ اے یزیدیو، تم نے ہمارے خاندان کو قتل کر دیا ہے، اب بھی اگر تم میرا حق پہچان لو گے تو میں قیامت کے دن تمہیں معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں۔ یہ حسین، امام حسین علیہ السلام ہیں، سگا بیٹا قربان ہو چکا، معصوم علی اصغر قربان ہو گئے، بھائی برادر اخوان انصار اعوان سب چلے گئے، مگر حسین ہے کہ یزیدیوں کو اب بھی جہنم سے بچانے کی تدبیر کرتے ہیں۔ آخر فوز یزید میں ایک تہلکہ مچ گیا، لوگ اس حق نگر اور اس حقانی خطبے کو سن کر کے لوگ ادھر ادھر ہونے لگے، زیر و زبر ہو گئے، تو لشکر یزید میں کھلبلی مچ گئی۔ عمرو ابن سعد نے کہا اے حسین، خطبہ دینے کا وقت نہیں ہے، اگر زندگی چاہتے ہو تو یزید کی بیعت کرو، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ مولا حسین نے ارشاد فرمایا حسین بیعت کے لیے نہیں آیا، حسین دین کو بچانے کے لیے آیا ہے، حسین شریعت مطہرہ کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ اے عمرو ابن سعد، ہم ہاتھ نہیں دیں گے،
فاطمہ کا بیٹا سر دے سکتا ہے مگر ہاتھ نہیں دے سکتا ہے۔ اور جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی اور پھر وہ اپنے سپاہیوں کو، جانبازوں کو، بہادروں کو امام عرش مقام کے سامنے بھیجتا رہا اور جو بھی آیا وہ فینار جہنم ہوتا رہا۔ حضرت حسین مقاتلہ محاربہ فرما رہے ہیں اور جتنے یزیدی سامنے آ رہے ہیں سب کو فینار جہنم کر رہے ہیں۔ آخر آپ پکارتے ہیں، بہت دیر تک پھر کھڑے رہے، کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ روایت میں بہت ساری کثرت سے روایتیں ہیں کہ نام لے لے کر کے حضرت امام عرش مقام نے لوگوں کو پکارا اور کئی نامی گرامی پہلوان شام کے حضرت حسین کے سامنے آئے، مگر ادھر تلوار حیدری چلی اور ادھر یزیدی فینار جہنم ہوتا نظر آیا۔ کثرت سے یزیدیوں کو امام عرش مقام نے فینار جہنم کر دیا۔ وقت مختصر سی میں بات کر کے اپنی گفتگو کو آخری کر دوں کہ امام عرش مقام کے مقابلے کے لیے اب کوئی آ نہیں رہا ہے۔ امام نے فرمایا یزیدیو آؤ، تم میں جس کی طاقت ہو وہ آج اس بھوکے پیاسے کے ساتھ نبرد آزمائی کر لے، پنجہ لڑاؤ تاکہ تمہیں پتا چلے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے کو رب ذوالجلال نے کس طاقت کا وارث بنایا ہے۔ حیدر کرار کا شہزادہ ادھر شیر ببر کی طرح گرجتا رہا اور لشکر یزید میں کھلبلی مچ گئی۔ بالآخر آپ خود ہی لشکر میں تشریف لے گئے اور جدھر جاتے یزیدیوں کو فینار جہنم کرتے ہوئے نظر آتے۔ کبھی قلب لشکر میں گئے، کبھی میمنہ پر، کبھی میسرہ پر، چاروں طرف یزیدیوں کو بھگاتے ہیں اور جو تلوار کی زد میں آتا اسے فینار جہنم کر دیتے ہیں۔ یہ حال جب عمرو ابن سعد نے دیکھا تو کہا ساتھیو اس طرح سے تو سارا لشکر ختم ہو جائے گا، ایسا کرو اس کو گھیر لو اور گھیر کر چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار کرو، تلواروں کی ضربوں سے انہیں زخمی کر دو، نیزہ مارو اور تیر اندازی کرو۔ لوگوں نے آپ پر چاروں طرف سے حملہ کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ امام عرش مقام کو 82 زخم لگے تیروں کے، تلواروں کے۔ آپ کو تلواروں کے کئی زخم لگے، تیروں کے کئی زخم لگے، نیزوں کے کئی زخم لگے، برچھیوں کے زخم لگے۔ آپ نڈھال ہو گئے، گھوڑے سے زمین پر آپ تشریف لے آئے، مگر تلوار چلتی رہی، تلوار چل رہی ہے۔ حد یہ ہے کہ آپ کے دست مبارک سے جب تلوار چلتی رہی اس وقت بھی جو سامنے آیا وہ فینار جہنم ہوتا رہا۔ بالآخر زخموں سے چور چور اور نڈال ہو کر شہزادہ رسول جب زمین پر تشریف لے آئے تو ایک بد نصیب ازلی آپ کے سینے پر سوار ہو گیا۔ سینے پہ وہ بیٹھا ہے۔ میرے امام علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر کے اس سے ارشاد فرمایا تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا شمر ذل جوشن۔ حضرت امام نے ارشاد فرمایا اے شمر اپنے سینے کو کھول اور تیرا سینہ دکھا، میں اس میدان کربلا میں میرے رسول کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی اس نے کہا کیا معجزہ؟ کا سینہ کھول کے دکھا۔ اس نے کھولا تو اس کے سینے پر سفید داغ کے نشان تھے۔ آقا حسین نے ارشاد فرمایا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے کہا کیا فرمایا تھا؟ کہ صدق جدی، میرے جد اعلیٰ میرے نانا جان نے سچ کہا تھا۔ کہ کیا کہا تھا؟ آپ فرماتے اسی طرح میرے نانا اپنے حجرے پاک میں سوئے ہوئے تھے
اور میں میرے نانا کی مقدس سینے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے نانا نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا، میرے لال آج تو میرے سینے پر سوار ہے، کل جب تو میرے دین کو بچانے کے لیے کربلا جائے گا تو تیرے سینے پر ایک ابلک کتا سوار ہوگا، جس کے سینے پر سفید داغ ہوگا۔ اس وقت میرے جد اعلیٰ نے مجھ کو یہ خبر دی تھی کہ تو میرے سینے پر ہے، تیرے سینے پر ایک دشمن اسلام سوار ہوگا اور تیری شہادت سے میرے دین کو زندگی مل جائے گی۔ امام عرش مقام نے جب یہ فرمایا، اس نے کہا اب تو میں تمہیں قتل ہی کروں گا۔ امام عرش مقام نے اجازت مانگی، آخری وقت میں 2 رکعت نماز ادا کر لینے تو۔ میرا حسین، ہم سب کا مولا حسین، اسلام کی کشتی کا خیونہارا حسین، رسول کے دین کا راج دلارا حسین، آخری وقت بھی تمنا ایک ہی ہے اور وہ ہے نماز۔ دوستو، ہم جتنے حسینی ہیں، ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے مولا حسین کا۔ وہ ہم کو یہ سندیش دیتے گئے، یہ پیغام ہم تک پہنچاتے گئے کہ اے لوگو، اگر تم ہم کو حسین نواس رسول اور نائب حیدر کرار، نائب نبی مانتے ہو تو میرے اس پیغام کو بھی ماننا۔ موت اگر سر پہ کھیلتی ہو اور اگر وقت نماز آ جائے تو موت کو ہٹا دو، پہلے خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکا دو۔ میرے نوجوان ساتھیوں سے میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ اب ضرورت ہے زمانے کو تمہاری، اب ضرورت ہے اس دین کو تمہاری، اب ضرورت ہے کہ ہم آگے آئیں اور ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنی مسجدوں کو کی صفوں کو پر کر دیں، اور ہم اپنے کردار سے یہ ظاہر کریں کہ ہم یزیدیت کے دشمن ہیں اور امام حسین کے ہم غلام ہیں۔ ہماری پیشانیاں بتائے، ہمارا کردار بتائے، ہمارا اخلاق بتائے، ہماری ہر ادا یہ بتائے کہ ہم حسین شہید اعظم کے ماننے والے ہیں۔ آؤ حسین شہید کربلا کے اس پیغام کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دو کہ ہم ہر حال میں نماز ادا کریں گے، اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، شہید کربلا کو یاد کریں گے، اس لیے کہ یہ دین انہی کے صدقے میں ہمیں یہاں تک پہنچا ہے اور ہمیں ملا ہے۔ امام عرش مقام نے جب اجازت مانگی نماز کی، آپ کو اجازت دی گئی، کھڑے ہوئے اسی عالم میں آپ نے تیمم کیا، ریت سے، خون سے لت پت اس ریت سے آپ تیمم کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نماز شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب سجدے میں گئے، ایک سجدہ آپ نے کیا اور اس کے بعد سر اٹھایا، دوسرا سجدہ کیا۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ اگر یہ سجدے سے سر اٹھا کے سلام پھیر دیں گے تو پھر یہ نئی زندگی کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہوں گے۔ اسی حالت سجدہ میں مولا حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔ واقعی امام پاک نے اپنا حق ادا کیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حسین کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر ثابت رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔